أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سے 120۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ یہ شرک کرنے والے لوگ اور شرک کرنے والے امتی کل قیامت کے دن اپنے رسولوں اپنے نبیوں کو میدان محشر میں تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ یہ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ یہ شرک کرنے والے امتی اپنے پیغمبروں کی اللہ کی عدالت میں پیشی اور باز پرس کا سبب بنیں گے۔
اور بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں فرمایا ہے، کیونکہ سیاق و سباق کے اندر بھی عیسائیوں کے عقائد کا تذکرہ تھا، اور اس صورت کے اندر بطور خاص عیسائیوں کے شرک کا تذکرہ تھا کہ کس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اور ان کی محبت میں غلو کیا، اور اس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی قرار دیا، اور کس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو انہوں نے خدا قرار دے دیا۔ تو اس لحاظ سے اللہ پاک نے یہاں بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی عدالت میں پیشی کا تذکرہ کیا ہے، جو ان کی امت کے مشرک لوگوں کی وجہ سے ہوگی، اور یہ پیشی در حقیقت پیغمبروں کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں ہوگی، در حقیقت کوئی پیغمبروں کا جرم قصور نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ جو پیغمبروں کی باز پرس ہوگی، تو یہ ان امتیوں کو قیامت کے دن بتانے کے لیے ہوگی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام وہی ہے نا جن کو تم خدا کہتے تھے، جن کو تم خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے تھے، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے نا۔ آج اللہ کی عدالت میں خود کھڑے ہیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے، اور تم نے ان کو ساری زندگی الہ اور معبود بنائے رکھا۔ تو اس طرح اللہ پاک میدان محشر میں ان مشرک امتیوں کے سامنے پیغمبروں کی باز پرس اور ان کی پیشی کر کے ان امتیوں پہ واضح کریں گے کہ یہ انبیاء کرام الہ نہیں تھے، یہ معبود نہیں تھے، یہ اختیارات کے مالک نہیں تھے، یہ تو خود بیچارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کے انعامات یاد دلانے کا۔ یہ آیات ساری کی ساری میدان محشر کے متعلق ہیں۔ پہلی آیات کے اندر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائے اپنے انعامات اور اپنے احسانات کہ اے عیسیٰ ذرا یاد کرو میرے ان انعامات کو جو میں نے تم پہ کیے تھے۔ میں نے تم پہ بھی انعامات کیے، تمہاری والدہ ماجدہ پہ بھی احسانات کیے۔ تو اس کے بعد یہ بطور تمہید اللہ پاک نے ان کو انعامات یاد دلائے تھے، اور اس کے بعد اب اصل مضمون شروع ہو رہا ہے، اور سوال و جواب کا اور پیشی کا اصل سیشن شروع ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قال اللہ، لفظی معنی ہے کہا اللہ نے، لیکن اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ یہ قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات کے لیے قرآن مجید ماضی کے صیغے استعمال کرتا ہے، یقین کے لیے کہ اللہ پاک یوں فرمائے گا، گویا کہ یہ بات اتنی یقینی ہے کہ ایسے سمجھو کہ اللہ پاک نے ایسے فرما دیا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قال اللہ، فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، ابن مریم، مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا، اسے کہتے ہیں حمزہ استفہام، سوالیہ حمزہ،
کیا، انتا تو نے، قلتا کہا تھا۔ قلتا کا معنی بھی یہی ہے، قلتا کا معنی بھی یہ ہے کہ تو نے کہا، قلتا تو نے کہا، اور قل تو میں نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا۔ تو قلتا کا معنی بھی یہ ہے کہ تو نے کہا، یعنی تو کا لفظ قلتا کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر انتا لگا کے یہ کہنا، اس پہ زور دینا مقصود ہے تم پر۔ جیسے اردو میں کہا جائے کہ کیا تو نے کہا تھا، یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہی کا لفظ ایڈ کر لیں، کیا تو نے ہی کہا تھا، انت قلتا، کیا تو نے ہی کہا تھا، للناسی لمز لی پلس الناس مل کے بن گیا للناسی لوگوں سے، جیسے للہ اسی طرح للناسی لوگوں کے لیے یا لوگوں سے، انت قلت للناسی کیا تو نے ہی کہا تھا لوگوں سے، یا کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذوا بناؤ پکڑو، فعل امر ہے اتخذوا، پیچھے میں لا کے پڑھیں گے للناس اتخذوا، اور الگ پڑھنا ہو جب الگ الگ لفظ کا ترجمہ کیا جائے تو پھر یہ اتخذوا بن جائے گا، حمزہ کے نیچے یا الف کے نیچے زیر لگا لیں گے، اتخذوا پکڑو، بناؤ، نی مجھے، و امیہ اور میری والدہ کو، امی ام ماں اور امی میری ماں، و امیہ اور میری ماں کو، الہینی دو معبود، یعنی ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کی ماں، دو معبود ہو گئے۔ الہن سے الہینی تثنیہ ہے، دو کا معنی، الہینی دو معبود، من دون اللہ اللہ کے سوا، اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو الہ، دو معبود بنا لو۔ اگلی بات سمجھنے سے پہلے ایک انتہائی اہم نکتہ نوٹ فرمائیے، یہاں اللہ رب العزت نے اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، من دون اللہ۔ اب من دون اللہ کا لفظ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو۔ ہمارے کئی بولے والے مسلمان جو بیچارے قرآن مجید کے ساتھ صحیح طریقے سے منسلک نہیں ہوتے، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، وہ پھر اس طرح کی باتیں پکڑ لیتے ہیں۔ اب انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ من دون اللہ کا جو لفظ آتا ہے نا بار بار، اس سے مراد بت ہوتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ جو قرآن میں بار بار آتا نا کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، تو اس سے مراد بت ہوتے ہیں جو پتھر کے ہوتے ہیں، سونے چاندی کے، میٹل کے، کسی چیز کے بنے۔ اس سے مراد انبیاء کرام اور اولیاء کرام نہیں ہوتے، اولیاء اللہ اس میں شامل نہیں ہوتے من دون اللہ میں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، اس آیت پہ غور کر لیجئے تو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو من دون اللہ الہ بناؤ؟ من دون اللہ یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، ایک اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک پیغمبر کی والدہ ماجدہ ہیں اور اللہ کی ولی،
اور ان کے لیے لفظ اللہ پاک نے خود استعمال کیا ہے، من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا تم ان دونوں کو معبود بنا لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا میں، اللہ کے دون میں اللہ کے علاوہ ہر چیز آتی ہے، ہر مخلوق آتی ہے، چاہے وہ بت ہوں کسی بے جان چیز کے بنے ہوئے، چاہے وہ کسی پیغمبر اور ولی کی شکل میں کسی انسان نے کسی کو پوجنا شروع کر دیا ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ مردہ ہو، کسی بھی شکل میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخصیت ہو، وہ من دون اللہ کے اندر داخل ہے۔ قال، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبحانہ کا، سبحانہ پاک ہے، کا تو، سبحانہ کا تو پاک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تو، یا اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو۔ شریک ہونا، کوئی پارٹنر ہونا، یہ تو ایک کمزوری ہوتی ہے نا، اولاد بھی کمزوری ہوتی ہے، بیوی بھی کمزوری ہوتی ہے۔ سبحانہ کا، تو پاک ہے اس عیب سے۔ ما یکونو، ما نہیں، یکونو ہے، ما یکونو نہیں ہے، لی میرے لیے، ما یکونو لی میرے لیے نہیں ہے، یعنی میرے لیے نہیں ہے مراد میرا کوئی حق نہیں، مجھے کیا حق ہے؟ ما یکونو لی، مجھے کوئی حق نہیں، ان اقول، ان کے اقولا میں کہوں، ما جو لیسا نہیں، لی میرا یا مجھے، بحق کوئی حق۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، ما یکونو میرے لیے بنتا ہی نہیں، ما یکونو بنتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، لی میرے لیے، ما یکونو لی میرے لیے بنتا ہی نہیں، ان اقولا کہ میں کہوں، ما لیسا جو نہیں، لی میرے لیے، بحق کوئی حق، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کنتو، یعنی یہ میرا حق ہی نہیں ہے، یہ مجھے زیب ہی نہیں دیتا کہ میں پیغمبر اور رسول ہو کے تو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اپنی عبادت پہ لگا دوں، یہ میرا استحقاق نہیں ہے، یہ میری شان نہیں ہے۔ ان کنتو، اگر، ان اگر، کنتو میں نے کہا ہے، ان کنتو کہا ہے نہیں، ان کنتو اگر تھا میں، کانا سے ہی نکلنے والا کہ لفظ ہے، کنتو میں تھا، کنتا تو تھا، کن تم سب تھے، اور کنتو میں تھا، اور کننا ہم تھے۔ ان کنتو اگر تھا میں، قلتو میں نے کہا، ہو یہ بات، یہ مقولہ، ان کنتو قلتو ہو اگر میں نے یہ بات کہی تھی، بالفرض سپوز کہ میں نے یہ بات اگر کہی تھی، فقد تو یقیناً علمتا تو جانتا ہے ہو اسے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی اپنے کسی امتی کو کہ بھائی مجھے الہ بناؤ، مجھے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، میرے لیے قیام کرو، مجھ سے دعائیں مانگا کرو، مجھ سے شفا مانگا کرو، تو یا اللہ پھر وہ تو تیرے علم میں ہی ہونا ہے نا، تجھے پتہ ہی ہونا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ پاک کو جواب دینے کا، سبحان اللہ۔ تعلم تو جانتا ہے، ما جو فی نفسی میرے نفس میں ہے، ولا اعلم اور نہیں میں جانتا، ما جو کچھ فی نفسی کا تیرے نفس میں ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ جو میرے نفس میں ہے نا وہ تو جانتا ہے، اور جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔
ساری بات کا خلاصہ ہی نکال دیا، انکا یقیناً تو، انتا تو ہی، انکا کا معنی بھی تو اور انتا کا معنی بھی تو، یہ دوبارہ انتا درمیان میں ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے، انتا پر یا کا پر زور دینے کے لیے ہے۔ تو کا اور انتا دونوں کو ملا کر ترجمہ کریں گے، تو دو دفعہ نہیں کریں گے بلکہ تو ہی ایک کی وجہ سے ہی کا لفظ لے آئیں گے، انکا انتا بے شک تو ہی، علام، تو ہی کہنے سے مراد یہ ہے، یا تو ہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے علاوہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وصف یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے، انکا انتا یقیناً تو ہی، علام، خوب جاننے والا ہے، مبالغہ، علام، عالم جاننے والا، اور علام خوب جاننے والا، اور علیم کا معنی بھی خوب جاننے والا، وہ بھی مبالغہ ہے۔ علام الغیوب، پوشیدہ چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، انکا انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبر، انسان، جن، فرشتے، تمام مخلوقات مل جائیں، تمام مخلوقات کا علم جمع کر لیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الکہف کے اندر جو واقعہ موجود ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اس میں جب دونوں کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے انگلی ڈبوئی تھی نا سمندر میں اور نکال لی تھی، تو کیا کہا تھا، میرا اور تیرا بلکہ تمام مخلوقات کا علم وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں سے اس انگلی کو لگنے والا پانی ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یعنی یہ محدود اور وہ لامحدود۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں تیرے جی میں، تیرے نفس میں جو بات ہے میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کی نفی کی ہے، بتا دیا ہے کہ میں سارا کچھ، پیغمبر سارا کچھ نہیں جانتے ہوتے، پیغمبروں کو صرف ان باتوں کا ہی پتہ چلتا ہے جو باتیں اللہ پاک وحی کے ذریعے انہیں بتا دیتے، اور پھر ساتھ کہہ دیا کہ بے شک علام الغیوب تو ہی ہے۔ پیغمبر علام الغیوب نہیں ہوتے، کیونکہ پیغمبروں کو تو اللہ پاک بتائیں تو پتہ چلتا ہے، نہ بتائیں تو نہیں پتہ چلتا۔ تو جن کا علم اتنا کم ہو اللہ کے علم کے مقابلے میں، جتنا سمندر میں سے انگلی کو لگنے والا پانی کم ہوتا ہے، جس پیغمبر کے پاس اتنا علم ہو اور جسے اللہ بتائے تو پتہ چلے ورنہ نہ پتہ چلے، وہ علام الغیوب تو نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت کریمہ سے اہل علم نے اللہ پاک کے لیے نفس کو ثابت کیا ہے، جیسے اللہ پاک کے متعلق مختلف صفات آتی ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ نزول فرماتا ہے، اللہ ہنستا ہے، تو اللہ پاک کی جتنی صفات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے نا، ان سب پر ایمان رکھنا، ان کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرنا۔ تو یہاں کیا کہا کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، تو یہاں سے اہل علم نے اللہ پاک کے لیے نفس کو ثابت کیا کہ اللہ پاک کا بھی نفس ہے۔ اللہ پاک جس طرح نفس کے کئی معنی ہیں نا، تو ہم ترجمہ کو نہیں کرتے اس کا، تو اللہ کے لیے نفس کا وجود ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کا بھی وجود ہے، اللہ کا بھی نفس ہے۔ ما قلت، میں نے، ما نہیں، قلت میں نے کہا، لہم انہیں، ما قلت نہیں میں نے کہا، لہم ان سے، الا مگر، ما جو، امرتا تو نے حکم دیا تھا، نی مجھے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا، یا اللہ جو تو نے کہا تھا، جو ڈیوٹی لگائی تھی وہی ادا کی تھی، اور وہ
حکم کیا تھا جو تو نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی تھی اور مجھے آگے امت تک پہنچانے کے لیے کہا تھا، وہ کیا پیغام تھا؟ وہ یہ تھا ان کے اعبدو، عبادت کرو اللہ کی، ملا کے پڑھیں گے ان اعبد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، اور ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ میرا بھی پروردگار وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی کرو۔ پیغمبر تو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کے پیغمبر کو پوجنا شروع کر دے، اللہ کے کسی ولی کو پوجنا شروع کر دے، اسی کو پکارنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے مشن کو بھی نہیں سمجھا، اور اس نے پیغمبر کے مشن اور مقصد کو بھی نہیں سمجھا اور نہیں پورا کیا۔ وہ تو اللہ کے بھی خلاف جا رہا ہے، پیغمبر کے بھی خلاف جا رہا ہے، اولیاء اللہ کے بھی خلاف جا رہا ہے۔ وَكُنْتُ، اور میں تھا، علیہم، ان پر، شہیدا، گواہ، وَكُنْتُ علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما، جب تک، دمتو، میں رہا، ما دمتو، ما داما، یہ عام طور پہ اکٹھے لفظ دونوں استعمال ہوتے ہیں، داما یدوم، دوام، ہمیشگی، ما دمتو، جب تک میں رہا، فیہم، ان میں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا۔ یا اللہ، یہ اگر میری امت میں سے کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لیا، تو میں نے تو نہیں کہا تھا، اور جب تک میں زندہ رہا اتنی دیر تک تو میں ان کے اوپر گواہ رہا، یعنی مجھے علم ہے کہ یہ کیا کرتے رہے۔ اب جب میں دنیا سے چلا گیا اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے، اور یہ اصل چیز سے ہٹ گئے، میرے مشن سے بھی ہٹ گئے اور اپنی کتابوں سے بھی ہٹ گئے، تو اس کا مجھے علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ فلما، فا تو، لما جب، فلما پھر جب، توفیتا تو نے اٹھا لیا، نی مجھے، فلما توفیتنی تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا تھا تو، انتا، کنتا کے اندر بھی تو کا لفظ موجود ہے اور انتا پھر استعمال کیا گیا، تو دو دفعہ جب آ جائے تو پھر ایک کو ہی کا معنی دے دیتے ہیں۔ کنتا انتا، تو ہی تھا، الرقیبہ، نگران، علیہم، ان پر، پھر اس کے بعد تو ہی نگران تھا، مجھے نہیں پھر پتا کہ کیا ہوتا رہا بعد میں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب یہاں سے مرزائیوں اور قادیانیوں نے توفیتنی کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کو ثابت کیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام، نزول عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیے جی، فلما پھر جب، توفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا۔ اب یہ جو توفیتنی ہے نا، وہ عام بندہ تو کہتا جی واقعی فوت ہونے کا ذکر ہے۔ اب یہ توفا یا توفا جو ہے نا، یہ فوت کا لفظ، یہ قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا۔ پہلا معنی وہی ہے جو معنی وہ کرتے ہیں اور جو معروف معنی ہے، فوت ہو جانا، اور اس کی مثال سورہ زمر کے اندر موجود ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ پاک نفسوں کو، جانوں کو فوت کرتا ہے ان کی موت کے وقت، تو یہاں موت ہی مراد ہے یہاں فوت ہونے سے۔ اور دوسرا معنی سورۃ الانعام کے اندر نیند کے معنی میں،
پہلا موت کے معنی میں، دوسرا نیند کے معنی میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے تمہیں رات کو یتوفاکم، تمہیں رات کو فوت کرتا ہے۔ کیا یہ وہی فوت ہے؟ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو نیند دیتا ہے۔ یہ نیند کے معنی میں یہاں یتوفا، اور پھر تیسرا معنی وہ ہے جو یہاں پہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جسم اور روح دونوں کو اکٹھا اٹھا لینا۔ تین معنوں میں استعمال ہوا یہ لفظ قرآن مجید میں۔ پہلا، جسم ادھر ہی رہ گیا ڈیڈ باڈی، اور روح اندر سے نکال لی جسے موت کہتے ہیں۔ دوسرا نیند کے معنی میں، اور تیسرا معنی جسم اور روح دونوں کو ہی اٹھا لینا، پورا پورا لے جانا۔ یہاں یہ اس معنی میں ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اور سورہ نساء کے اندر بھی یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو تو ہی ان پر نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اللہ پاک کو کہیں گے نا کہ یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، اور یا اللہ جب تک میں موجود رہا، جب میں چلا گیا اس کے بعد پھر تجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے۔ یہ آیت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان محشر میں پیش کریں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جب پانی پلا رہے ہوں گے نا، وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ کچھ لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو اچانک پکڑ کے بائیں طرف کر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دو۔ کہا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حلیہ بگاڑ دیا تھا، آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر لی تھی، بدعات ایجاد کر لی تھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، صحیح بخاری کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر یہ آیت پڑھیں گے جو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمایا کہ میں اس وقت وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو جواب دینا ہے، میں بھی وہی جواب دوں گا کہ یا اللہ میں نے تو ان کو ایسے نہیں کہا تھا، اور میں جب تک زندہ رہا ان کے اندر ان پر گواہ رہا، ان کو صحیح رستے پہ قائم رکھا، جب میں آ گیا پھر اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں۔ ان اگر تو عذاب دے ہم انہیں فَإِنَّهُمْ، تو یقیناً یہ عبادک تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا، تیرے بندے ہیں نا، تیرے غلام ہیں نا، مجبور ہیں، کہاں بھاگ سکتے ہیں تجھ سے۔ بہت ہی نہایت حکیمانہ طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اپنے امتیوں کی سفارش کر رہے ہیں اللہ کی عدالت میں، کھل کھلا کے سفارش نہیں کی، اشارے کے نائب میں۔ ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے، فإنک، تو یقیناً انت، تو ہی العزیز، سب پر غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز میں ساری رات اسی ایک آیت کریمہ کی ہی تلاوت کرتے رہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں بھی یہی پڑھتے رہے، رکوع میں بھی یہی پڑھتے رہے، سجدے میں بھی یہی پڑھتے رہے، اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے،
آپ ساری رات ایک ہی آیت اور یہی آیت قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پورا واقعہ تفصیل سے مسند احمد میں موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ آیت پڑھ کے اپنی امت کے لیے سفارش کی دعا کرتا رہا، تو اللہ پاک نے میری اپنی امت کے حق میں دعا قبول فرما لی۔ اور اب اللہ پاک نے میرے ساتھ کیا بات ڈن کی ہے، کیا بات طے کی ہے اس دعا کے بعد؟ اللہ پاک نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ سے یہ وعدہ ہو گیا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شخص شرک سے پاک صاف ہو کر مرے گا نا، میں اس کے لیے آپ کی سفارش کو قبول کر لوں گا۔ بس اتنی کو گارنٹی دے دیں کہ شرک نہ کریں، باقی آپ جو بھی اپنے امتیوں کے بارے میں سفارش کریں گے نا، میں قبول کر لوں گا۔ اب قال اللہ پاک فرمائے گا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا ھذا یوم، جب وہ بڑے حکیمانہ انداز سے اشارے کے نام میں سفارش کریں گے نا اپنی امت کے لیے، قال اللہ پاک فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ وہ دن ہے کہ نفع دے گا الصادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کا سچ۔ آج اے عیسیٰ، آج وہ دن ہے جو آج صرف سچوں کو ہی سچ فائدہ دے گا، باقیوں کو آج کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سچے کون ہوں گے؟ مواحد۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ وہ شرک ہے۔ تو اشارہ یہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اے عیسیٰ، آج سچوں کو سچ فائدہ دے گا، آج توحید والوں کو توحید فائدہ دے گی، سچے اور کھرے عقیدے والوں کو آج فائدہ ہوگا، باقیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہم، ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، جن کے تلے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا، ان میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ توحید والے، سچے اور سچے عقیدے والے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ، اس سے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، للہ۔ اور آخر میں اللہ نے بات کتنے خوبصورت انداز میں ختم کی، نصارہ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، خدا نہیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو کچھ فیہن، ان میں ہے، سب کی بادشاہی، سب پر بادشاہی اللہ کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ قرآن مجید کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاتمہ فرمائے تو توحید پر اور سچائی پر خاتمہ فرمائے، اور اللہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر، حوض کوثر پینا نصیب فرمائے، اور آپ کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔